صاحب زمان، یا امام عصر پرسا لیجئے، یا امام عصر پرسا لیجئے، آمد ماہ خزائے شاہ ہے، امام عصر پرسا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا عنوان ہے ایام غم۔ یہ غم، یہ مجالس کہ جو برسوں سے ہوتی آ رہی ہے اور علماء، خطبہ، عالم دین، ذاکرین آپ کی خدمت میں مجالس کو، غم کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جو مجلس ہے، یہ صرف مجلس نہیں ہے، یہ درسگاہ ہے کہ جہاں پر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اسلام سیکھ سکتا ہے، قرآن سیکھ سکتا ہے، امام سیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھی سیکھ سکتا ہے کہ جب زندگی کے مقصد انسان سمجھ لے، سیکھ لے تو بے شک وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کہ ایام عزا کیا ہے، ایام عزا میں ہماری ذمہ داری ہے کیا ہے، اور ہم اپنے نفس کو کس طرح سے کنٹرول کریں، ان تمام چیزوں پر آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ہمارے ساتھ مدرسے امام علی رضا علیہ السلام کی اسٹوڈنٹ رہنما زہرا۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ خواہر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایام عزا میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بہت بہترین سوال آپ کا کہ ہمارے ایام عزا میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو، اس سوسائٹی کو، تمام مومن و مومنات کو تقوی الہی کی دعوت دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ سب سے اہم رول جو ماہ عزا میں ہے وہ خواتین کا ہے۔ وہ اس لحاظ سے بھی کہ اگر ہم کربلا پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کے اندر جذبہ شہادت کو ڈالا تھا کہ جس سے امام حسین علیہ السلام پر وہ فدا ہو پائے تھے۔ جان قربان کی تھی۔ بے شک۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی خواتین کا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، جو بھی افراد ان کے گھر میں ہیں ان کو انکریج کریں، ان کو تیار کریں کہ وہ مجلسوں میں جائیں، وہاں پر سنیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے، اور آنے کے بعد گھر میں اس چیز کا ڈسکشن کریں، اور ڈسکس کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب اس پر عمل ہوگا تو اپنے آپ امام حسین علیہ السلام کا اور ماہ عزا کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ جی سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، انہوں نے جو اپنے جواب میں ایک پوائنٹ بتایا کہ خواتین کی جو ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں مجالس میں جانے کے لیے، شوہر کو انکریج کریں، اور جب وہ آئیں تو ڈسکس کریں۔ یہ ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ملتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بچے یعنی امام حسین علیہ السلام جب مسجد سے آتے تھے تو وہ سوال کرتی تھی کہ بابا نے کیا بیان کیا ہے، اور مطلب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی تھی کہ کیا نانا نے بتایا ہے۔ یہ دیکھیے، بی بی زہرا کو پتہ رہتا تھا پہلے سے کہ بابا نے کیا بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوال کرتی تھی، یعنی وہ ہم لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ اگر آپ کے بچے کہیں درس میں جا رہے ہیں اور جب واپس آ رہے ہیں تو ان سے سوال کیجئے۔ ماشاءاللہ۔ بس خواہر، میرا دوسرا سوال ہے کہ عزاداری کیا ہے اور ہماری مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، عزاداری دو لفظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک عزا یعنی غم، اور داری یعنی منانا۔ اب عزاداری صرف کربلا کے غم کو منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ظلم جسے سن کر یا دیکھ کر ہماری آنکھ نم ہو جائے وہ عزاداری ہے۔ جیسے موجودہ حالات میں فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اسے دیکھ کر یا سن کر اگر ہماری آنکھیں نم ہو جائے، اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو وہ عزاداری ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ اس چیز کی بھی پہچان ہے کہ ہمارا دل ابھی زندہ ہے۔ اور ہماری مجلسیں کیسی ہونی چاہیے؟ تو دیکھیں، ہماری مجلسیں جو ہیں وہ ہماری درسگاہ ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری مجلسوں سے ہمیں بہترین سے بہترین درس حاصل ہو۔
جی. اور ایک چیز جو ہے وہ آج معاشرے میں زیادہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی، مگر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کو بلائیں مجلس پڑھنے کے لیے تو انہیں اپنا ٹاپک دیں. جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے ہم انہیں کہیں کہ ہمیں اس چیز کے لا علمی ہے، آپ اس چیز کے بارے میں بیان کریے. اور ہماری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن مجلسوں میں آنے کی وجہ سے انسان تہذیب حسینی میں ڈھل جائے. جب کوئی خواتین مجلس میں آئے تو وہ فرش عزا سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت لے کر اٹھے. جب کوئی جوان فرش عزا پر آئے تو وہ جذبہ علی اکبر لے کر اٹھے. جب کوئی بزرگ فرش عزا پر آئے تو وہ حبیب ابن مظاہر جیسا جذبہ لے کر اٹھے. دیکھیں کربلا میں بھی ہر کیریکٹر موجود ہے اور آج دنیا میں بھی ہر کیریکٹر موجود ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کی طرح ڈھال لیں، کربلا والوں کی سیرت اپنا لیں تو بے شک جب ہم فرش عزا سے اٹھیں گے تو دنیا دیکھ کر یہی کہے گی کہ یہ کربلا والے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین انہوں نے بہت ہی عمدہ ٹاپک اور پوائنٹ پر نظر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ ذاکرین کو بلا رہے ہیں، مولانی کو، مولانا کو، جن کو بھی بلا رہے ہیں، آپ انہیں ٹاپک دیں. وہ خود سے نہیں پڑھیں، آپ انہیں ٹاپک دیں جو ٹاپک کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہے، نالج نہیں ہے، اس سے آپ کو نالج ہوگی. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جو بہت ضروری ہے آج کے وقت یوتھ کو عمل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ مجالس جو ہے درسگاہ ہے. درسگاہ مطلب کہ وہاں پہ انسان سیکھتا ہے، لیکچرز ہوتے ہیں. تو اب جب لیکچرز ہو رہا ہے تو انسان اب خالی ہاتھ تو نہیں جائے گا. یعنی کہ آپ ایک نوٹس بک لے کر کے جائیں، پین لے کر کے جائیں، نوٹس بنائیں. جو بھی مولانا مولانی پڑھ رہے ہیں آپ نوٹس بنائیں، لکھیں. اور اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے، پین نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنے فون ہے آپ کے پاس، فون میں نوٹس بنائیں. اس کے بعد گھر آنے کے بعد اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ ڈسکس کریں. اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حافظہ جو ہوگا اس میں آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نالج گین ہوگی، تاکہ جب کہیں علمی بحث ہو، جہاں پر کہیں اسلام کی بات ہو تو آپ وہاں پر بحث و مباحثہ کر سکیں. سبحان اللہ. بس خواہر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے قربت حاصل کیوں کریں؟ یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ جو یہ مجالس ہے یہ ہم مجالس اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچ جائیں. تو اس پر بھی ڈسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے قربت کیسے حاصل کریں. بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا ہے کہ امام زمانہ سے نزدیکیاں یا امام زمانہ سے قربت کیسے حاصل کی جائے. کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام موجود ہے اور ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. مگر جب امام سے نزدیک ہونے کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم امام سے دور کتنا ہیں. کیا ہمیں امام کی یاد ہر روز آتی ہے یا مہینے میں ایک بار ہمیں امام یاد آتے ہیں یا صرف 15 شعبان کو یاد آتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں یہ تڑپ ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم امام زمانہ سے دور ہو رہے ہیں یا جب صرف ہم کوئی امام زمانہ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں تبھی آتی ہے؟ اگر ہمیں امام زمانہ سے نزدیک ہونا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا الہی تقوی حاصل کیا جائے، خدا کا خوف حاصل کیا جائے. کیونکہ اگر خدا کا خوف ہمارے دل میں آ جائے گا تو خود بخود ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے. اور جب ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے تو ہم خود بخود امام سے قریب ہو جائیں گے. اور ایک چیز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم دیکھیں ہم جس حال میں ہیں، اگر اسی گنہگار حال میں اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو کیا وہ اپنے لشکر میں ہمیں شمار کرتے؟ اور اگر کر بھی لیتے تو جو ہمارے اندر خود پرستی کی سیرت ہے کیا اس کے ساتھ ہم ان کے لشکر میں رہ پاتے؟ تو یاد رکھیں اور توجہ دیں کہ امام کا لشکر دوبارہ تیار ہو رہا ہے، کہیں دوبارہ ہم رہ نہ جائیں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہی ہوا کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے، نفس پر اپنے فوکس کرنا چاہیے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، چینج کرنا چاہیے، جس سے امام کی قربت حاصل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ امام کی قربت حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جیسے کہ امام خامنائی نے فرمایا کہ غدیر کو بھول جانے کی وجہ سے ہی کربلا واقع ہوئی. تو بس اگر آج ہم اس جملے کو دیکھیں
تو اگر ہم نے ایام عزا کو اس طرح سے نہیں منایا جس طرح سے منانے کا حق ہے، تو پھر ہم اپنے امام کو بھول جائیں گے اور کیا پتہ دوسری کربلا واقع ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، امام زمانہ علیہ السلام سے قربت حاصل کرنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ امام کو اپنی عبادات میں آپ شامل کریں، اور عبادات میں شامل کرنے کا کچھ اس طرح سے آپ طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنی نماز کے بعد کچھ دعا ہے جیسے دعائے عہد ہو گئی وہ پڑھیں صبح کی نماز کے بعد، اس کے بعد زیارت آل یاسین پڑھیں، اور ظہر اور عصر کی نماز کے بعد آپ زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کے بعد کچھ سورہ پڑھیں، اور کم از کم اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم ایک آیت قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گی تو آپ خود کے اندر تبدیلیاں دیکھیں گی، آپ اپنی نفس کو چینج کرتے ہوئے دیکھیں گی، اور اس کے ساتھ جب آپ اپنے نفس پر دھیان دیں گی تو حرام چیزوں سے دور ہو جائیں گی، واجبات پر عمل کرنے لگیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، جو آپ کے لیے ایک راستہ کھولے گی امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنے کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔